إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ حضرات محترم، رمضان المبارک سے قبل جو ترتیب کے ساتھ ہم سبق پڑھ رہے تھے وہ رمضان المبارک کی آمد پہ معطل کیا، سورت فاتر اس کو مکمل کیا اللہ کی توفیق سے، اور آج سورت یاسین کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت یاسین جو ہے اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی۔ اس کی 83 آیات ہیں اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ یوں تو اللہ کی پاک کلام ساری ہی بڑی فضیلت والی، اس کی ہر سورت کا مقام یہی کافی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اور دنیا میں کوئی انسان کسی صورت کے مقابلے میں اس جیسی صورت لانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ لیکن سورت یاسین کے متعلق ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں معروف ہیں۔ جس طرح یہ بات اس کے متعلق کہی جاتی ہے کہ جب انسان فوت ہونے لگے اس کی سختیوں میں اس کے پاس پڑا جائے تو اس کی سختی آسان ہو جاتی ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اس حدیث کے اندر سخت نقارت ہے، ضعف ہے، اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اس کے متعلق یہ بات بھی معروف ہے کہ جو رات کو پڑھے وہ دن جب چڑھتا ہے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح اس کے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 10 قرآن لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کے متعلق ایک بات یہ بھی معروف ہے، جو صبح کے آغاز پہ پڑھے سارا دن اس کے لیے برکتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ علی ھذا القیاس اس کے متعلق جتنی باتیں معروف ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، قرآن ویسے ہی باعث برکت چیز ہے۔ بہت سے لوگ وہ ان باتوں کے پیچھے لگ کے صرف سورت یاسین پڑھتے ہیں، قرآن کی باقی تلاوت نہیں کرتے، جبکہ حکم یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرو، یہ ایسے ہے جیسے حاضر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وقت اور سب سے پسندیدہ چیز قرآن کریم کے متعلق یہ ہے کہ اسے فجر کے وقت پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں جتنی بھی نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کوئی 4 رکعت کی نماز ہے، مغرب 3 رکعت کی ہے، فجر جو ہے یہ 2 رکعت کی نماز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت فجر میں کیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ نبی کریم 40 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت فرماتے ہیں، اور فجر کی نماز، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے یہ سورت یاسین ہے۔ یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بعض سورتوں کے متعلق فضائل آتے ہیں، جس طرح سورت ناس ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، سورت اخلاص قل ھو اللہ احد ہے، معوذتین ہے۔ سورت بقرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا، اور جادوگر سورت بقرہ کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ویسے تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے، اور ایک چند سالوں سے ایک نیا کام شروع ہوا ہے خصوصاً خواتین کے اندر۔ وہ سورت یاسین کو مبینوں میں پڑھتے ہیں، اس میں الفاظ 3 دفعہ یا 4 دفعہ مبین آتا ہے، وہ پہلی مبین پہ جا کے پھر شروع سے شروع کرتے ہیں، پھر دوسری مبین پہ پہنچتے ہیں تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں، پھر تیسری پہ پہنچتے ہیں پھر شروع سے آغاز کر کے پھر پڑھتے ہیں۔ اس طرح مبینوں کے ساتھ اسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ ویسے یہ بڑی بابرکت صورت ہے، اللہ مالک نے اس میں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں۔ اس میں سب سے خوبصورت بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ، اس میں ایک کلمہ ایسا ہے کہ اللہ مالک جو اپنے پیارے بندوں کو عطا کریں گے وہ یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ قیامت کے دن اللہ سلام کریں گے اپنے بندوں کو جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت تک پہنچے ہوں گے، کہ انہیں کہا جائے گا سلام ہے تم پہ۔ یہ بات رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے ہے۔ اور اس سورت کا آغاز 2 لفظوں سے ہوتا ہے، یا سین۔ بعض اس کے متعلق کہتے ہیں حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی اللہ نے نہیں بتائے، اور بعض اس کا معنی کرتے ہیں اے سردار، یعنی اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چونکہ کفار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وقال الذین کفروا، وہ کافر یہ بات کہتے ہیں انک، آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ ایک بہتان تھا۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ان میں زندگی گزاری، وہ اس بات پہ اقراری تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی ذات مطہرہ میں کبھی کوئی نقص نہیں، آپ نے ان 40 سالوں میں کبھی ایسی بات نہیں کی تھی جو اب فرما رہے تھے، اب جو آپ فرما رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ لیکن وہ بد نصیب نبی کریم پہ یہ بہتان لگاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے آغاز میں جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں، یاسین، اے سردار، والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ قرآن حکیم کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اللہ سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے ایک عالم دین تھے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں ان کو بڑے خوبصورت کلمات میں وہ کہتے تھے یاسین
اے سردارا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن دی سو، انک لمن المرسلین، تجھ سچا نبی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے اللہ رب العزت سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ مالک قرآن کریم کی اس پاکیزہ اور مقدس سورت کے آغاز میں قسم اٹھا کے کہتے ہیں والقرآن الحکیم، اس حکمت برے قرآن کی قسم ہے مجھے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ رستے سے بھٹک گئے ہیں، آپ بہک گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھی رستے پہ ہیں۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، آپ ہی سیدھے رستے پہ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو غالب اور رحم کرنے والا رب ہے اس کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس کو کوئی بھی جھٹلائے تو وہ اپنے منہ کی کھائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک کلام یہ 1400 سال سے زندہ اور پائندہ ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، جو اس کے خلاف چلے گا، دنیا اور آخرت کی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ کی کتاب تابندہ رہے گی ہمیشہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں نازل کی؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جو ان کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ یہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا، 500 سال اسی طرح گزرے، اور یہ 500 سال کے اندر بہت سی دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوئی، حتیٰ کہ کوئی بھی شخص دین کے اوپر قائم نہیں تھا الا ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنے ہی مقام پہ فرمایا کہ آپ سے پہلے سب کے سب لوگ گمراہی میں تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میری نبوت سے قبل اگر کوئی شخص صحیح رستے پہ تھا تو 3 لوگوں کا نام لیا، ایک ورقہ بن نوفل تھے، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے زید بن نفیل، اور ایک تیسرا نام آپ نے لیا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے اگر کوئی مسلمان تھے تو یہ 3 لوگ تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کے سب گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے یہ سب کچھ نازل اس لیے کیا لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جو ان کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، وَهُمْ غَافِلُونَ، وہ ان ساری باتوں سے غافل تھے۔ یہ سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کی شہادت دے کے اس کا آغاز کیا، اور اس میں اللہ نے کیا باتیں، کیا نصیحتیں ہمارے لیے فرمائی۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔